اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا تو آپ 24 چینل 24 کا ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک محسن نقوی اور ایک 24 چینل نے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج تو بڑے کھلے الفاظ میں صاحب کچھ خیال کریں خدا کے لیے. مجھ پر کانٹا لگایا تو دیکھیں محسن نقوی وزیر اعلیٰ بن گیا. یار خدا کے لیے خان صاحب, جو پنجابی کہتے ہیں عقل نو ہاتھ مارو سر. کوئی بیان بازی میں تو کم از کم آپ تھوڑا سا مینرزم رکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جج نہیں بولتے, ججوں کے فیصلے بولتے ہیں. اسی طرح سے چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ کم بولتا ہے, لیکن اس کے کام, اس کے فیصلے جو ہیں وہ چونکہ دور رس نتائج کے حامل ہوتے ہیں, اس لیے وہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں, اس کے کام اور اس کی پرفارمنس بولتی ہے. لیکن یہ ایک جو خاص طور سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی سیاست کا منبع آج کل چونکہ ملامتی ہے کہ انہوں نے ہر چیز جو انہوں نے نہیں کی ہے اس کی ملامت کرنی ہے, اس کی مذمت کرنی ہے, اس کے خلاف تحریک چلانی ہے. 2-3 باتیں جو ہے وہ بڑی جلدی مجھے عرض کرنا ہے. ایک تو یہ کہ رجیم چینج کے حوالے سے پہلے وہ بیانیہ شروع ہوا ہے ایک سائفر سے, اگر آپ کو یاد ہو, پھر وہ چلتا آ گیا جناب باجوہ پہ, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. مگر اچانک ہی انہوں نے ان دونوں کو ایگزانوریٹ کر کے یہ سارے کا سارا سہرا جو ہے وہ محسن نقوی کے گلے ڈال دیا ہے. خان صاحب کو یہ بھی احساس نہیں رہا کہ وہ اپنے الفاظ میں محسن نقوی کو ایک کریڈٹ دے کے ان کا قد کتنا بڑا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سو کالڈ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کا تختہ الٹ دیا. کیا بات ہے خان صاحب کی. نہیں وہ تو کیا, لیکن انہوں نے اپنے بیرونی سازش کے بیانیے کے ساتھ آج کیا ہے. ہاں وہ آج نہیں کیا, پہلے انہوں نے کہا کہ دیٹ از بیہائنڈ مائی بیک, اور وہ سارا بیانیہ تو انڈو ہو گیا نا. نہ باجوہ پر الزام رہا, جناب باجوہ پہ, نہ امریکہ پہ رہا, ڈونلڈ لو پہ بھی نہیں رہا. یہ تو محسن نقوی صاحب نے کی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ بڑی غیر قانونی غیر اخلاقی تعیناتی ہے. جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے یہ تو نیوٹرل ہوتا ہے, نیوٹرل امپائر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے عمران خان صاحب, اب وہ پہلے والا نیوٹرل امپائر نہیں رہا جو آپ کو کلین بولڈ ہونے پر بھی آؤٹ کرائر نہیں دیتا تھا. اور وہ آپ کو پتا ہے میری مراد کس سے ہے. آپ نے اس کی بیشنگ چھوڑ کے اور اب محسن نقوی کی بیشنگ شروع کر دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ ہر فیصلہ کر کے اس سے واپس جاتے ہیں. استعفے کس تمطراق سے دیے گئے تھے آپ کو تو یاد ہونا چاہیے. پھر ان کی منظوری کے لیے جو ایک کمپین چلائی گئی آپ کو وہ بھی یاد ہونی چاہیے. پھر جب ان اسپیکر صاحب نے فیصلہ کیا کہ میرا خیال ہے ان کو اوبلائج کرنا چاہیے, کو تھوڑے منظور کرنے شروع کر دینے چاہیے. پہلے 11 کیے انہوں نے, وہ 7 سیٹوں کے اوپر 8 پر وہ خود الیکشن لڑنے کھڑے ہو گئے. جب باقی کے 35 2 دفعہ پنکچر لگے ان کا, یہاں بھی میں اکیلا الیکشن لڑوں گا. یہ کون سی جمہوریت ہے, کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں خان صاحب. انہوں نے کہا مجھب الرحمان میں کانٹا لگایا تو ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. ایم کیو ایم پر کانٹا لگایا تو حقیقی بن گئی. اکبر بگٹی پر کانٹا لگایا تو بلوچستان کا دیکھ لیں کیا حال ہے. مجھ پر کانٹا لگایا تو دیکھیں محسن نقوی وزیر اعلیٰ بن گیا. یار خدا کے لیے خان صاحب, جو پنجابی کہتے ہیں عقل نو ہاتھ مارو سر. کوئی بیان بازی میں تو کم از کم آپ تھوڑا سا مینرزم رکھیں. باقی جو ان کا درد رکھنے والے لوگ ہیں نا, جن میں شیخ رشید صاحب بھی شامل ہیں, انہوں نے آج یہ فرمایا ہے کہ ایک ناپسندیدہ شخص کو چیف منسٹر بنا دیا گیا ہے. مگر وہ آرام سے خان صاحب کی طرح بھول گئے کہ کتنی دفعہ انہوں نے محسن نقوی کے اسی بلڈنگ کے دفتر میں آ کے اپنی حاضری لگوائی ہے. یہ میں اس کی تفصیل میں جاننا نہیں چاہتا, یہ اشارہ ان کے لیے کافی ہے. میرے خیال سے اس کے بعد وہ سوچ سمجھ کے بولیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. بات تو یہ ہے کہ خان صاحب آپ اسی ملک میں تھے جب حسن عسکری صاحب عبوری وزیر اعلیٰ بنے تھے اور انہوں نے الیکشن کرایا تھا. آپ اسی ملک میں تھے جب نجم سیٹھی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے, تب بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ارشاد حقانی صاحب وہ وفاقی وزیر اطلاعات بن گئے تھے انٹرم گورنمنٹ میں, اور مبشر لقمان وہ وزیر ٹیکنالوجی بن گئے تھے. تب تو آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوا, تب تو آپ نے نہیں کہا کہ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے, یہ لوگ تو ٹلٹڈ ہیں. کس کو نہیں پتا کہ کون کس کا دوست تھا, آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. دوسری جو بات آپ نے پوچھی ہے اس کے حوالے سے یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کسی نہ کسی نے تو چیف منسٹر لگنا ہے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا رشتہ دار ضرور ہوگا, کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری ضرور ہوگی. لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا کلین ٹریک ریکارڈ محسن نقوی کا ہے, آپ کو سیاسی عہدہ سنبھالنے کے لیے ایسا آدمی جو ہے وہ مشکل ملے گا. کیونکہ جو وہ ایک حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے پلی بارگین کر لی تھی, دیٹ واز ناٹ اے پلی بارگین, بالکل بکواس اور جھوٹ ہے. وہ کسی نے کہا کہ جی میں نے اتنے پیسے جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کو دے دیے تھے, جو انہوں نے اسی وقت ان کے منہ پر دے مارے. دیٹ از ناٹ پری بارگین, دیٹ واز جسٹ ڈائریکٹلی وہ نیب کے ساتھ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. مطلب ہے اتنا خان صاحب کے پاس جھوٹ بولنا تو کوئی ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے
اب دیکھنا یہ ہے سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ نے ایک تو کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے. جیسا میں نے کہا کہ وہ پلی بارگین والا پروسیس تو بکواس ہے, اور کوئی ایک ایسی ایسپرشن آپ کاسٹ نہیں کر سکتے محسن نقوی کے کریکٹر پر, اس کی ڈیڈز پر, کہ جو اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ پرپوز کیے گئے ناموں میں سے کسی بھی ایک کو چن لے. صحیح. ٹھیک ہے, یہی کام انہوں نے کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ کس نے لگایا تھا؟ خان صاحب نے. خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ لگا تھا. اور اس کا کیا ڈھول بجا رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے. اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا تو آپ 24 چینل 24 کا ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک محسن نقوی اور ایک 24 چینل نے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج تو بڑے کھلے الفاظ میں نے کہا. صاحب کچھ خیال کریں خدا کے لیے. بخاری صاحب, کیا خان صاحب کو کہیں نہ کہیں اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا جائے گا, یا پھر ان کے پاس اتنے جو آبویس لاجکس نہیں ہیں سپریم کورٹ جانے کے, اس لیے انہوں نے پیرل احتجاج کا طریقہ کار جو کہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے اس کو بھی کیا؟ کیونکہ ٹھیک ہے اگر آپ کورٹ جا رہے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے نا کہ آپ سڑکوں پر نکلیں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کارکنان کو ایگزاسٹ کریں. پھر ٹھیک ہے عدالت کے پاس جا رہے ہیں, اعتماد کر کے جا رہے ہیں, پھر ان کے فیصلے کا انتظار کریں. تو جو ساتھ ساتھ احتجاج کی کال بھی انہوں نے دے دی ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو ان کو بھی یہ پتا ہے کہ دم نہیں ہے ان کے کیس میں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں یہ پہلے خوابوں میں دیکھتے تھے کہ میرے ساتھ اب یہ ہوگا. اچھا. وہ کہتے تھے میرے خلاف مقدمات درج ہوں گے, مجھے ڈسکوالیفائی کیا جائے گا, یا پھر سنا ہوا ہے نا ان سے. لیکن اب میرے خیال سے نوشتہ دیوار پر صاف لکھا ہوا وہ دن کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ تو ہونا ہے. میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی تھی کہ بہت خوفناک نوعیت کے کیسز ہیں ان کے خلاف, چاہے وہ فارن فنڈنگ ہے, چاہے وہ توشہ خانہ ہے, چاہے وہ ان کی بیٹی کا ٹیرین کا کیس جو عدالت میں آ گیا ہے. میں نے نا بہت شروع میں متنبع کیا تھا خان صاحب کو اور ان کے حامیوں کو کہ خدا کے واسطے لوگوں کے گھروں تک نہ پہنچے, کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کے لیڈر کے گھر تک پہنچیں گے. پہنچ گئے نا بات وہیں. صحیح. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. دیکھیے اگر تو یہ مقدمات ان کے خلاف صحیح ہیں, میرٹس پر ہیں, تو پھر ریاست والی یہ مدینہ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود کو قانون کے سپرد کر دے کہ لیجیے بھائی صاحب میں حاضر ہوں, ٹھیک ہے, آپ نکالیں اس میں سے جو بھی کیڑی کاڑا نکالنا ہے آپ نے. لیکن وہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے پنجاب میں پناہ گزین ہیں. پناہ گزین سمجھتی ہیں نا؟ تو اب تو ویسے یہ سچویشن ہو گئی, اب باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ شروں کے زخم جو 3 دن کے بعد ختم ہو جانے چاہیے تھے, پتہ بھی نہیں چلتا کہاں تھے وہ. احتجاج کرنے کا کیا لاجک ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ کا کیس ہی اتنا اسٹرانگ ہے؟ اسی رونا تو ہونا ہے, تسی روک لو جو سانو روک سکتے ہوتے. اسی سپریم کورٹ بھی جاواں گے, اسی احتجاج بھی کریں گے, اسی کٹاپا بھی چڑھیں گے, لوکاں نو ماریں گے بھی. دیکھیں نا دھمکیاں کس قسم کی آ رہی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کس حد تک سپریم کورٹ ان کو انٹرٹین کر پائے گی, کتنا اسٹرانگ کیس؟ اگر تو میں نے وہ حوالہ جو آپ کو دیا ہے پلی بارگین والا, وہ اگر درست ہے, جو کہ مجھے یقین ہے کہ درست ہے, پھر تو سپریم کورٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ایون ٹو ایڈمٹ دا پٹیشن. اچھا, قانونی بنیادوں پر, پیورلی قانونی بنیادوں پر, میری خواہش نہیں ہے میری. اور اگر وہ ایڈمٹ ہو بھی جاتی ہے تو اس کا کوئی لاجیکل کنکلوژن نہیں نکلے گا, اس لیے کہ چیف منسٹر کا تقرر پرپوزڈ ناموں میں سے کسی ایک نام کو چننا از دا پریروگیٹو اینڈ ڈسکریشن آف دا چیف الیکشن, اور بالکل قانونی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے, صحیح آپ نے کیا. آئی وش کہ آپ کا یہ خوبصورت اشارہ خان صاحب سمجھ جائیں. اچھا, آئی وانٹ کہ اب ہم تھوڑی ادھر اچھی بات کریں نا. کیسا آغاز ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے پروٹوکول لینے سے منع کر دیا ہے, اپنی گاڑی استعمال کروں گا, پیٹرول بھی نہیں لوں گا, اپنا جو ہے وہ استعمال کروں گا, 0 روٹ کی انہوں نے بات کی ہے, کوئی روٹ نہیں لگے گا. تو کیسا آغاز ہے؟ دیکھیے میرے لیے یہ حیران کن بات اس لیے نہیں ہے کہ ایک شخص جو اپنے ہی ادارے میں ان پرنسپلز کو آنر کرتا ہے, مثال کے طور پر وہ اپنے ادارے سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے ادارے کا پروٹوکول بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. صحیح. یہ سب کچھ کی بنیاد انہوں نے اپنے ادارے سے رکھی ہے, اور اب انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ جو ہے ایز اے ایکٹنگ چیف منسٹر بھی کر دیا ہے. آپ کے سامنے ہے, وہ داتا دربار گئے, کوئی پروٹوکول نہیں تھا. وہ آج ایوان وزیر اعلیٰ گئے, کوئی پروٹوکول نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں دیز آر گڈ اومنس, اس لیے کہ یہ جو عہدہ ہے یہ عیاشی کے لیے اور تمتراک کے لیے نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے ایک.
اور ذمہ داری صرف وہی نبھا سکتا ہے. میرے پاس ایک پڑوسی ملک کی مثال ہے, کسی وقت مزید کسی پروگرام میں باقاعدہ نام لے کے اس کا ذکر کریں گے ہم. عوام پارٹی جو وہاں کی عام آدمی پارٹی ہے, اس نے کیا معجزے دکھائے ہیں وہاں کی سیاست میں, وہ ہم سب کے سامنے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.